السلام علیکم۔ مدینہ عربک ریڈر سیریز کا آج 13واں ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ اس کتاب کا سبق نمبر 6 ہم شروع کرنے والے ہیں۔ لیکن اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز ہم جان لیں کہ عربی میں ابھی ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا ایک لفظ ہاذا، اور ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، دس، لیکن اسی معنی کے لیے ایک دوسرا لفظ آتا ہے ہاذیہی۔ ہاذیہی کا ترجمہ بھی ہوتا ہے دس۔ گویا کہ اگر آپ کو یہ بولنا ہے یہ، تو اس کے لیے عربی میں دو لفظ ہے، ایک ہاذا جو آپ نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے، اور آج ایک نیا لفظ ہم پڑھ رہے ہیں ہاذیہی۔ ہاذا، ہاذیہی، دونوں کا معنی ایک ہی ہے یہ، لیکن فرق کیا ہے؟ ہاذا میل مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہاذیہی فیمیل کے لیے یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کہنا ہے کہ یہ حامد ہے تو آپ ہاذا استعمال کریں گے اور بولیں گے ہاذا حامدن۔ وہیں پہ اگر آپ کو بولنا ہے کہ یہ فاطمہ ہے تو آپ بولیں گے ہاذیہی فاطمۃ۔ لڑکوں کے لیے، لڑکا کے لیے ہاذا اور لڑکی کے لیے ہاذیہی۔ بہت سمپل سا قاعدہ ہے۔ اب ایک چیز رہ جاتی ہے کہ انسانوں میں تو بڑی آسانی سے میل فیمیل کا پتہ چل جاتا ہے، جیسے کہ ماں، باپ، دادا، دادی، تو بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ لیکن اگر آپ چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سامان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو پھر اس کو آپ مذکر یا مؤنث کیسے سمجھیں گے؟ وہاں پہ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کا آخری حرف راؤنڈ تا ہے، گول تا، یعنی کہ تن ہے، تو وہ مؤنث ہے، فیمیل ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ میل ہے۔ مثال کے طور پر سیارتن، کار کو عربی میں بولتے ہیں سیارتن۔ اس لفظ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آخری حرف ہے تا، گول تا، یاد رکھیے گا، سیارتن، تو یہ فیمیل ہے، مؤنث ہے۔ اگر آپ کو بولنا ہے کہ یہ ایک کار ہے تو اب ہاذا سیارتن نہیں بولیں گے بلکہ بولیں گے ہاذیہی سیارتن۔ اسی طرح سے حدیقتن، پارک، گارڈن کو بولا جاتا ہے حدیقتن۔ اس مثال میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخیر میں گول تا ہے، تن، لہٰذا اگر آپ کو بولنا ہے کہ یہ ایک پارک ہے تو یہاں بھی آپ ہاذیہی استعمال کریں گے اور جملہ ہوگا ہاذیہی حدیقتن۔ اس کے برخلاف کوئی ایسا لفظ لے لیتے ہیں جس میں تن نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو بولنا ہے یہ ایک قلم ہے تو قلمن، آخری حرف یہاں پہ تن نہیں ہے، راؤنڈ تا نہیں ہے، لہذا قلمن مذکر ہوگا اور اس کے شروع میں ہاذا آئے گا، جملہ بنے گا ہاذا قلمن، یہ ایک قلم ہے۔ تو یہی آج کے سبق کا بنیادی کانسیپٹ ہے اور اسی کی پریکٹس انشاءاللہ اس پورے سبق میں ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ قاعدہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور اب چلتے ہیں سیدھا کتاب کھولتے ہیں اور سبق نمبر 6 کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس، سبق نمبر 6، چھٹا سبق، لیسن 6، ہاذیہی۔ یہی وہ لفظ ہے جس پر خاص طور سے توجہ دی گئی ہے اس سبق میں، اور اسی لفظ کا استعمال کیا گیا ہے جملوں کے اندر، اور میں نے آپ کو ڈیفرنس بتایا ہے کہ دو لفظ ہے، ایک ہے ہاذا اور دوسرا لفظ یہاں پہ نظر آ رہا ہے ہاذیہی۔ ہاذا مذکر کے لیے، میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہاذیہی فیمیل کے لیے، دونوں کا معنی ہے یہ۔ تو جملے میں دیکھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں ان جملوں کا۔ ہاذا ابن حامدن، یہ بیٹا ہے حامد کا، وہاذیہی، اور یہ بنتو، بیٹی ہے یاسر کی۔ ہاذا ابن حامدن وہاذیہی بنتو یاسرن۔ This is the son of Hamid and this is the daughter of Yasir. This is Hamid's son and this is Hamid's daughter. Son کے لیے ہاذا اور daughter کے لیے ہاذیہی۔ اگلی لائن ہے ابن حامدن جالسن۔ ابن حامدن، حامد کا بیٹا، جالسن، بیٹھا ہوا ہے، وبنت یاسرن، اور یاسر کی بیٹی، واقفتن، کھڑی ہوئی ہے۔ ابن حامدن جالسن، حامد's son is sitting، وبنت یاسرن واقفتن، and یاسر's daughter is standing۔ واقفتن میں آپ غور کر رہے ہوں گے آخری حرف تن ہے، راؤنڈ تا، گول تا، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ بنت یاسر، یاسر کی بیٹی ہے، یہ مؤنث ہے، فیمیل ہے، اسی لیے فیمیل لفظ استعمال کیا گیا ہے۔
آگے دیکھتے ہیں من ہازہی، من پرانا لفظ ہے، آپ کو ترجمہ یاد ہوگا، من کا مطلب ہوتا ہے کون، ہازہی یہ، من ہازہی کون ہے یہ، ہو از دس، ہازہی کے لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کسی فیمیل کے بارے میں، مؤنث کے بارے میں سوال ہے۔ تو جواب دیکھیں، ہازہی اخت المہندسی، یہ بہن ہے انجینئر کی، ہازہی اخت المہندسی، دس از انجینئرز سسٹر۔ اگلا جملہ ہے اہی ایضا مہندست، اہی کیا وہ بھی، ایضا کا معنی ہوتا ہے بھی، مہندست انجینئر، کیا وہ بھی انجینئر ہے، از شی آلسو این انجینئر؟ جواب ہے لا نہیں، ہی طبیبۃ، وہ ایک ڈاکٹر ہے، شی از اے ڈاکٹر۔ کچھ اور جملے ہیں، لمن ہازہ السیارۃ، لمن کا مطلب ہوتا ہے کس کا یا کس کی، ہازہ یہ، السیارۃ کار، لمن ہازہ السیارۃ کس کی ہے یہ کار، ہوز کار از دس؟ جواب ہے ہازہ سیارۃ المدیری، یہ پرنسپل کی کار ہے۔ سیارتو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گول تا ہے، سیارتو، لہٰذا ہازہی اشارہ کرنے کے لیے ہازہی لفظ استعمال ہوا ہے، ہازہی سیارۃ المدیری، دس از پرنسپلز کار۔ اگلا سوال ہے ما ہازہی، واٹ از دس، کیا ہے یہ کیا ہے؟ جواب ہے ہازہی مکواتن، یہ ایک آئرن ہے، مکواتن، تن کی وجہ سے یہ فیمیل ہے لہٰذا ہازہی آیا ہے، ہازہی مکواتن، یہ ایک آئرن ہے۔ اگلے صفحے پہ دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر 46 پہ پہلا جملہ ہے لمن ہازہی، کس کا ہے یہ یا کس کی ہے یہ، ہازہی لخالد، یہ خالد کی ہے، دس از فار خالد۔ آگے ہے دراجۃ انس ہازہی، کیا انس کی سائیکل، کیا انس کی سائیکل یہ ہے، از انس's bicycle this؟ دراجتو کا مطلب ہوتا ہے سائیکل، تصویر بنی ہوئی ہے یہاں پہ، کیا انس کی سائیکل یہ ہے؟ جواب ہے لا نہیں، ہازہی دراجۃ عمار، یہ عمار کی سائیکل ہے، ہازہی جدیدۃ، یہ نئی ہے، ودراجۃ انس قدیمۃ، اور انس کی سائیکل پرانی ہے۔ انگلش میں بولیں گے نو دس از عمار's bicycle، ہازہی جدیدۃ دس از نیو، اینڈ انس's bicycle is old۔ اگلا جملہ ہے ہازہی ساعۃ علی، اب غور کر رہے ہوں گے صرف مؤنث الفاظ آ رہے ہیں تو اسی لیے ہر ایک جملے میں ہازہی استعمال ہو رہا ہے، ساعۃ بھی مؤنث ہے، فیمیل ہے، ہازہی ساعۃ علی، یہ علی کی گھڑی ہے، دس از علیز واچ، ہی جمیلۃ جدہ، اٹ از ویری بیوٹیفل، ہی کا مطلب یہ، جمیلۃ خوبصورت، جدہ کا مطلب بہت، یہ بہت خوبصورت ہے، اٹ از ویری بیوٹیفل۔ آگے ہے ہازہی ملعقۃ، ہازہی کا مطلب یہ، ملعقۃ اسپون کو بولتے ہیں، چمچ کو، ہازہی ملعقۃ یہ ایک چمچ ہے، وہازہی قدر، اور یہ ایک ہانڈی ہے، دس از اے اسپون اینڈ دس از اے پاٹ، یہ ایک چمچ ہے، یہ ایک برتن ہے، الملعقۃ فی القدر، چمچ برتن میں ہے، دا اسپون از ان دا پاٹ۔ اگلا جملہ دیکھیں، ہازہی بقرۃ الفلاح، یہ گائے ہے کسان کی، فلاح بولتے ہیں کسان کو، ہازہی بقرۃ الفلاح، دس از فارمرز کاؤ، یہ کسان کی گائے ہے۔ اذان میں جو لفظ ہم سنتے ہیں وہ فلاح ہے، حی علی الفلاح، اور یہ لفظ تشدید کے ساتھ ہے، فلاح، فلاح کا مطلب کسان اور فلاح کا مطلب کامیابی۔ اگلا جملہ ہے ھذا انف وھذا فم، ھذا انف یہ ناک ہے، وھذا فم اور یہ منہ ہے، انگلش ترجمہ ہوگا
this is nose and this is mouth. اگلی دو لائنیں انٹرسٹنگ ہیں، دلچسپ ہیں. دلچسپ اس لیے ہیں کیونکہ انسان کی باڈی میں جو پارٹس ڈبل ہیں، جو اعضاء ہمارے دو ہیں ڈبل ہیں، ان کو مؤنث مانا جاتا ہے. حالانکہ یہاں پہ آپ کو کسی بھی لفظ میں تن تو نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن یہ قاعدہ رکھیں، یاد رکھیں کہ باڈی پارٹس جتنے بھی ہیں اگر وہ ڈبل ہیں تو ان کو مؤنث مان کے چلیے. اب جیسے دیکھیے ہاذہ اذن، اذن کا مطلب ہوتا ہے کان دو ہے انسان کے پاس، لہٰذا یہ مؤنث مانا جاتا ہے. ہاذا نہیں آیا ہے، ہاذہ استعمال ہو رہا ہے. ہاذہ اذن، دس از این ایئر، یہ ایک کان ہے. وہاذہ عین، اور یہ ایک آنکھ ہے. عین آنکھ کو بولتے ہیں، آنکھ بھی انسان کے پاس دو ہوتے ہیں، لہٰذا عین بھی فیمیل مانا جاتا ہے. وہاذہ عین اینڈ دس از این آئی. آگے دیکھیں آخری لائن، وہاذہ یدن، اور یہ ایک ہاتھ ہے. وہاذہ رجل، اور یہ ایک پیر ہے. دس از اے ہینڈ اینڈ دس از اے لیگ. صفحہ نمبر 47 پہ بس یہ چند اور جملے پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سبق بند کریں گے. پہلا جملہ ہے ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے. وھذہ مدرسۃ، اور یہ ایک اسکول ہے. مدرسۃ فیمیل ہے تن کی وجہ سے. دس از اے مسجد اینڈ دس از اے اسکول. نمبر 2 ہے من ھذہ، کون ہے یہ. ھذہ اخت عباس، یہ بہن ہے عباس کی. دس از عباس's سسٹر. نمبر 3 ہے ھذا دیک، یہ ایک مرغہ ہے. وھذہ دجاجۃ، اور یہ ایک مرغی ہے. دس از اے کاک اینڈ دس از اے ہین. نمبر 4 ھذا ابن المدیر، یہ بیٹا ہے پرنسپل کا. اس کو آپ الف کو ہٹا کے بھی پڑھ سکتے ہیں سیدھا ھذا ابن المدیر. ھذا ابن المدیر، دس از پرنسپلز سن. وھذہ بنت المدرس، اور یہ بیٹی ہے استاذ کی. اینڈ دس از ٹیچرز ڈاٹر. 5واں جملہ ہے ھذہ ام یاسر، یہ ماں ہے یاسر کی. دس از یاسرز مدر. نمبر 6 ہے این قدر اللحم، کہاں ہے گوشت کا برتن. لحم بولتے ہیں میٹ کو، گوشت کو. انگلش ترجمہ ہوگا ویئر از دا پاٹ آف میٹ، گوشت کا برتن کہاں ہے. ہی فی الثلاجۃ، اٹ از ان دا فریج. ثلاجہ کا معنی ہوتا ہے فریج، یہاں تصویر بنی ہوئی ہے. ثلج ویسے بولتے ہیں برف کو. نمبر 7 آخری جملہ ھذا باب، یہ ایک دروازہ ہے. وھذہ نافذۃ، اور یہ ایک کھڑکی ہے. باب مذکر ہے، نافذۃ مؤنث ہے. ھذا باب، دس از اے ڈور. وھذہ نافذۃ اینڈ دس از اے ونڈو. اتنے ہی پہ اکتفا کرتے ہیں. اب انشاءاللہ صفحہ نمبر 47 کی جو اگلی مشق ہے وہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پڑھتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ.